اب یہاں دو مقاصد اس کے بتائے گئے. تو ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے روزے کا حق ادا کیا، میں نے رمضان مبارک کا حق ادا کیا. اس کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. کمزور ہے، کوشش تو آدمی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس بشری تقاضے کی بنیاد پر انسان سے اس قسم کی چیزیں صادر ہو جاتی ہے جس سے روزے کی بے ادبی ہو جاتی ہے، اس کی شان میں کمی آ جاتی ہے، اس کے اجر میں کمی آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں مایوس نہیں کیا کہ بھائی اب یہ کمی آ گئی تو اب اس کمی کو پورا کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ الفطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو، اس سے آپ کے ان روزوں کی فضولیات کی کمی دور ہو جائے گی، آپ کا اجر کامل ہو جائے گا، آپ کے اجر میں کمی نہیں آئے گی. اور دوسرا، اس سے غریبوں کے گھر میں آپ خوشی داخل کرو گے، غریبوں کے گھر میں خوشی داخل کرو. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ غریبوں کے گھر خوشی داخل کرنا، کسی غریب کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ کتنا بڑا اجر ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اعمال محبوب ہیں، جو چند پسندیدہ اعمال جو خاص طور پر، اللہ کو تو ہر عمل نیک عمل محبوب ہے، لیکن بعض خصوصی اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص طور پر محبوب ہے، وہ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جب آپ کسی مسلمان کے گھر میں داخل کر دیں، اس کے دل میں داخل کر دیں. ایک آدمی پریشان حال ہے، ایک آدمی غریب ہے، فقر کا مارا ہوا ہے، وہ اپنے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتا، عید کی جوتوں کا انتظام نہیں کر سکتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دل میں یہ پریشانی ہے کہ جب عید کا دن ہوگا، لوگوں کے بچے گلیوں میں نکلیں گے، لوگ گلیوں میں نکلیں گے، میں نیا کپڑا، لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن میرے بچوں کو میرا بس نہیں، میں نہیں کر سکتا. یہ اس کے لیے بڑی پریشانی. جب آپ نے اس کے لیے انتظام کیا کہ جب اس کے گھر میں آپ نے یہ خوشی داخل کر دی کہ آپ نے ان کو پیسے دیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر لیں، یا آپ نے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، آپ نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ ایک محبوب ترین عمل ہے، اور اس قسم کے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خود کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک دو دوست تھے، تو وہ ایک دوست اکثر پریشان رہتا تھا. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، مال بہت زیادہ ہے میرے پاس، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، اور مال کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے کوئی سکون کا طریقہ بتا دو. تو اس نے کہا کہ سکون کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غریبوں پر خرچ کرو. اب یہاں اس نے کہا کہ بھئی کچھ غریب لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، آؤ میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، آپ ان کے لیے ویل چیئر کا انتظام کر لیں، آپ ان کے لیے، یعنی جو آپ غریب ہیں جس اعتبار سے ہے آپ ان پر خرچ کریں، آپ کو سکون مل جائے گا. اس نے کہا، اس نے مجھے پیسے دیے، یہ پیسے لے لو آپ کر لو. میں نے کہا نہیں، آپ خود میرے پاس جاؤ اور میرے ساتھ چلے جاؤ. چنانچہ وہ کہتے ہیں میں ساتھ چلا گیا، وہ ویل چیئر ہم نے ان معذور کو دیا، اور وہ اسی طرح صحن کے اندر وہ چل پھر نہیں سکتا تھا. جب ان پر ہم نے بٹھا دیا اور وہ چلنے لگا، پھرنے لگا، تو کہتے ہیں وہ معذور آیا اور اس مالدار آدمی کے ٹانگ کے ساتھ چمٹ گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو بہت غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے کیوں اتنا غور سے دیکھ رہے؟ تو اس معذور نے کہا کہ میں اس لیے آپ کو غور سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میں پہچان لوں کہ کل محشر کے دن جب میں آپ کو دیکھ لوں
تو جو آج آپ نے مجھے خوش کیا ہے اس خوشی کی وجہ سے میں آپ کی سفارش کر دوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور تجھے جنت میں لے لوں۔ اس مالدار آدمی نے کہا کہ اس بات سے خدا کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ جو مجھے سکون ملا، جو مجھے راحت ملی، خدا کی قسم اس سے پہلے مجھے کسی اور عمل کے اندر اتنی راحت نہیں ملی جتنا کہ اس غریب کو خوش کرنے کے لیے، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ، مسلمان پر کسی خوشی کو داخل کرنا اس کے گھر میں، اس کے دل میں، اس کے بچوں کے لیے خوشی کیا کام کا انتظام کر لینا، او تکشف عنہ کربا، یا اس سے کسی مصیبت کو دور کر دے، او تقضی عنہ دینا، یا اس کی جگہ آپ قرض ادا کریں، او تطرد عنہ جوعا، یا آپ اس سے بھوک کو ہٹا دیں۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، مسلمان کے گھر میں خوشی داخل کرنا، اور اسی طرح اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا، اور اسی طرح اس کا قرض ادا کرنا۔ قرض بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی اور آپ نے اس کا قرض ادا کیا تو کتنی خوشی ہوگی ان کو، یا ان سے بھوک کو آپ نے ہٹا دیا، دور کر دیا تو کتنی خوشی ہوگی ان کی۔ تو یعنی یہ خوشی کا داخل کرنا یہ اللہ کے ہاں محبوب اعمال میں سے ہے۔ تو عید کے دن جب آپ اپنے صدقہ فطر سے، اور آپ اپنا صدقہ فطر اپنے یعنی زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ فقیر کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، خدا کی قسم ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو بھی پورا فرمائیں گے، ایک کام تو یہ ہوگا کہ حاجتیں پوری ہوں گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں وہ خوشی اور تمہارے یعنی گھر میں وہ خوشی داخل فرمائیں گے جو خوشی آپ نے کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں داخل کر دی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، صدقہ فطر یہ اتنا اہم عمل ہے، کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ غریب کو فائدہ پہنچے، دوسرے مسلمانوں کے لیے راحت کا انتظام کیا جائے۔ جب آپ راحت کا انتظام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راحت کا انتظام فرمائے۔ چنانچہ جن پر صدقہ فطر واجب ہے وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو ان کے لیے وعید بھی آئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض، کہ آپ کے رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ معلق رہتے ہیں، وہ یعنی مقام قبولیت تک نہیں پہنچتے ہیں، ولا يرفع الا بزکوٰۃ الفطر، اور ان کو نہیں اٹھایا جاتا مگر صدقہ فطر کی وجہ سے اٹھایا جاتا ہے کہ جب آپ نے صدقہ فطر ادا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کو آپ کا اٹھا دیں گے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے لکھ دیں گے، ثابت کر دیں گے۔ اس لیے صدقہ فطر کے متعلق علماء نے یہی لکھا ہے کہ بھئی یہ رمضان یعنی عید کے آنے سے پہلے ان کو ادا کیا جائے، عید کے آنے سے پہلے رمضان ہی میں ادا کیا جائے۔ اب رمضان سے پہلے ادا کرنا تو صدقہ فطر صحیح قول کے مطابق یعنی اگر کسی نے ادا کیا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا تو عید تک انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے عید کے لیے یعنی انتظام کر سکے، اپنے افطاری کے لیے اس حوالے سے انتظام کر سکے۔ اس لیے غریبوں کو اپنے ساتھ ان خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے وہ یہ عمل پہلے ہو جائے تو اس سے زیادہ بہتری آئے گی اور آپ کا عمل زیادہ قبول ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، صدقہ فطر رمضان ہی میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر عام طور پر خصوصاً ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ دیکھو زکوٰۃ، صدقات اور اسی طرح صدقہ فطر ہو، واجب صدقات ہو یا نفلی صدقات، کبھی بھی اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مال کی وجہ سے، مال کے اندر اگر آپ برکت چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا مال حادثات سے محفوظ ہو جائے، آپ زکوٰۃ کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں، صدقات کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں، اور اسی طرح صدقہ فطر وغیرہ ان چیزوں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور زیادہ حصہ لیں۔ ہمارے ہاں تو اکثر غریب لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ہم صرف گندم کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں،
یہ تو گندم کے اعتبار سے ادا کرنا تو عام غریبوں کے لیے ہے، 280 روپیہ یہ عام غریبوں کے لیے ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ دوسرے اجناس سے ادا کرے، وہ کشمش سے ادا کرے، وہ کھجور سے ادا کرے، وہ جو سے ادا کرے۔ تو آج کل جو صدقہ فطر کی مقدار ہے یعنی گندم کے اعتبار سے وہ 280 روپے، جو کے اعتبار سے ہے 1000 غالباً 20 روپیہ، 1020 روپیہ ہے۔ اور اسی طرح کھجور کی مد میں اگر آپ ادا کریں گے تو 1870 روپے بنتے ہیں اس کی فی آدمی، 1870 روپے۔ اور اگر کشمش کے اعتبار سے ادا کریں تو 4200 روپے بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم ادا کریں، اور صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنی طرف سے اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے۔ اگر وہ غریب ہے تو باپ اپنے مال سے ان کا صدقہ فطر ادا کرے، یہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور اگر نابالغ کے پاس اپنی ملکیت کا مال ہے تو آپ ان کے مال سے ادا کر لیں، اور بالغ اولاد اگر مالدار ہیں تو ان پر خود اپنا صدقہ فطر یعنی واجب ہے وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح بیوی ہے وہ بھی اگر مالدار ہے تو اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گی، شوہر کے ذمہ لازم نہیں، باپ کے ذمہ بالغ اولاد کی کا صدقہ فطر لازم نہیں۔ ہاں گھر میں جوائنٹ فیملی ہے اور اس نے ایک آدمی کو سربراہ بنایا ہوا ہے تو پھر وہ ان کو اجازت، ویسے بھی ان کو اجازت ہوتی ہے، تو ان کی اجازت سے، اگر بیوی کی اجازت سے، بالغ اولاد کی اجازت سے کوئی آدمی صدقہ فطر ادا کرتا رہے تو یہ ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے اعتبار سے، اس یعنی ضلع کے اعتبار سے آپ کے اوپر صدقہ فطر لازم ہے۔ صدقہ فطر کو انہی علاقے کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ ضروری ہے، باہر بھیجنا یہ مکروہ ہے، دوسرے شہر میں بھیجنا۔ ہاں البتہ اگر دوسرے شہر میں آپ کے قریبی رشتہ دار رہتے ہیں اور وہ غریب ہیں تو پھر آپ ان کے لیے دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ بیرونی ملکوں میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، تو وہ کس اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں؟ دیکھو ان کے اوپر اپنا صدقہ فطر اور اپنے نابالغ اولاد کا صدقہ فطر وہاں کے اعتبار سے ادا کرنا لازم ہے۔ یعنی اگر وہ قیمت دینا چاہتا ہے، گندم کی قیمت یا جو کی قیمت یا ان 4 اجناس میں سے کسی چیز کی قیمت دینا چاہتا ہے تو پھر قیمت کا اعتبار ہوگا وہاں کا، یعنی پیسوں کی صورت میں ادا کرنا چاہتا ہے تو سعودی عرب میں مثال کے طور پر ایک آدمی رہتا ہے، یہاں 280 روپے ہے، وہاں جو انہوں نے صدقہ فطر مثال کے طور پر 10 ریال یا 20 ریال یا 5 ریال صدقہ فطر مقرر کیا ہے، اب اس کی یہاں کے اعتبار سے جو قیمت بنے گی اب وہ وہاں ادا کرے یا یہاں ادا کرے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر وہاں 10 ریال ہے فی آدمی صدقہ فطر کی مقدار، تو پھر اس کی یہاں کی کرنسی کے حساب سے کتنی قیمت بنتی ہے، اگر 10,000 بنتی ہے، 2,000 بنتی ہے تو ان کو وہاں کے اعتبار سے یعنی ادا کرنا پڑے گا۔ چاہے پھر وہ یہاں کے غریبوں میں دے دے، وہاں دے دے، یہ ان کو اختیار ہے، لیکن اگر قیمت دینا چاہتا ہے تو وہاں کا اعتبار ہو۔ اور اگر وہ بعینہ ہی گندم دینا چاہتا ہے یا کھجور دینا چاہتا ہے یا کشمش دینا چاہتا ہے یعنی یہ عید، تو پھر اس صورت میں وہاں کا اعتبار نہیں، پھر وہاں دے دے یا یہاں دے دے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ گندم کی صورت میں ہے تو پھر یہاں وہ گندم دے دے، کشمش دے دے۔ یہ فرق جو ہے وہاں کے اعتبار سے یہاں کے اعتبار سے یہ تب ہے کہ جب آپ قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو پھر یہ صورتحال ہوگی۔ اس لیے صدقہ فطر کا ایک حکم تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے، رمضان میں کیا جائے، رمضان میں نہ ہوگا تو عید کی رات میں نہیں تو عید کی نماز سے آنے سے پہلے صدقہ فطر نکال دیا جائے۔ نماز سے پہلے جس نے ادا کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا صدقہ فطر یعنی مقبول ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو فرمایا کہ یہ عام صدقہ ہو جائے گا، یعنی اس کا ثواب کم ہو جائے گا، عام نفلی صدقہ بن جائے گا، اگرچہ آپ نے پھر روکنا نہیں ہے، بعد میں بھی ادا کرنا ہے، لیکن ثواب اس کا کم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔